نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. سورہ یوسف آیت نمبر 22 ولما اور جب بالغا وہ پہنچا اشدہ اپنی جوانی کو آتی نہ دیا ہم نے ہو اسے کسے یوسف کو حکمن قوت فیصلہ وعلما اور علم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اللہ نے نکال کر عزیز مصر کے گھر بھیجا اور ساتھ بتایا کہ ہم نے یہ کیوں بھیجا تھا تاکہ اسے تعبیر سکھائیں، تاکہ اسے علم عطا کریں اور اس کو اپنے ہاتھ چنے ہوئے بندوں سے بنائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بچپن تو گزرا، بچپن میں پیار لاڈ اور کچھ مسٹیکس بھی اگر ہو بھی جائیں تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. لیکن جیسے ہی یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی قوتوں اور اپنی لغزشوں کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے. بلوغت کی جب یہ عمر شروع ہوتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے آتے ہی انسان پر نیکی اور بدی لکھنے والے جو قلم ہے وہ بھی مقرر ہو جاتے ہیں. پہلے تو ان کا کاؤنٹنگ ان کی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی کاؤنٹنگ، ان کے اعمال کی کاؤنٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جس قسم کی معاشرے میں زندگی گزاری تھی، جس قسم کے خاندان میں خوشحالی کے اندر اور ناز اور پالوں میں ان کو پالا گیا تھا، تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ یہ نعمتیں یوسف علیہ السلام کی پرورش میں کمی کرتی تھی نا. ٹھیک ہے، ہو سکتا تھا کہ آپ جب جوانی میں پہنچتے تو یہ عمر طوفان بن کر آتی، مگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا ان پر کہ ان کو اللہ نے کیا عطا کیا جوانی میں حکمہ، قوت فیصلہ. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس طرح ان کو نعمتیں ملی اور ان کو زندگی عطا کی گئی تو شہوت اور حسن عشق اور پھر برائیوں میں پڑ جانا، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بدولت ہی ان کے اندر نہیں تھا. ادروائز کوئی بھی انسان جب عیش و عشرت کی زندگی جیتا ہے، اس کے پیرنٹس اس کے پاس نہیں ہوتے، اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی بادشاہوں کے گھروں میں رہنا بیٹا بن کر، اور وہ بھی خوبصورت بیٹا، اور اس سے محبت کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہوں، تو پھر ایسی چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے ان کو علم عطا کیا اور حکم عطا کیا. اور حکمہ اور حکمہ، حکم اور حکمہ تقریباً ہم معنی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف اور ٹکرانے والے دو معاملات میں حق اور باطل میں سے ایک حق کو چوز کرنا، حق کا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھنا، جو صحیح ہے اس کی طرف اپنے آپ کو موڑنے کی طاقت رکھنا. وعلما اور علم. اور علم کیا ہے؟ کون سا علم ان کو عطا کیا گیا تھا؟ ایک تو ان کے پاس جو علم تھا تعبیر کا، وہ، اس کے علاوہ نیکی اور بدی کی پہچان، اور وہ تمام باتیں جن پر عام انسان کے لیے عمل کرنا
ان کی طاقت سے بڑھ کے ہوتا ہے، وہ بھی ان کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں پڑھیں گے کہ جب بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ مجھے نگران مقرر کر دے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس یہ بھی اسکل تھی، یہ بھی نالج تھا کہ وہ سیاست میں کیسے آ کر یہاں پہ اپنی نگرانی اور خزانے کی کیسے نگرانی اور اس شعبے کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ بھی علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو گویا جوانی کی عمر میں ہی چنے ہوئے لوگوں میں سے تو بچپن میں ہی وہ شامل ہو گئے تھے، لیکن جیسے جوانی آئی ان کی جو کوالٹیز ہیں اور ان کے نبی ہونے کی کچھ اور ویسے بھی ان کے اندر جو سکلز تھی وہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یعنی اگر انسان اپنے برے حالات میں شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو بعد میں آنے والی زندگی میں بہت عطا کرتے ہیں، صرف شکوہ نہ کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے۔ یقین جانے جو اچھے حالات ہوتے ہیں اس میں تو انسان کا شکر کرنا اتنا بڑی بات نہیں، کرنا چاہیے، لیکن جب انسان پر مشکل حالات آتے ہیں اس وقت صبر کے ساتھ کام لینا، اللہ سے شکوہ نہ کرنا، اپنی حالت پر ناراض رہنے کی بجائے اس کی تقدیر پر شاکر ہونا اور صبر کرنا، اس پہ خوش رہنا اور غلط سمت میں قدم نہ اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کا بدلہ ایسے ہی انسان کو دیتے ہیں کہ انسان کو برائیوں سے بچا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایسی نعمتیں عطا کرتے ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، علم اللہ عطا کرتے ہیں، اللہ قوت فیصلہ عطا کرتے ہیں، یعنی وہ بہت سی نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اپنے آپ کو برے حالات میں شکایت سے دور رکھنے کی وجہ سے، محسنین سے۔ اچھا، اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ برے حالات ہوں تو ہماری پریشانی کا ہونا برحق ہے، فطرتی بات ہے، لیکن جو پریشان ہونے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، احسان کرنے والا وہ ہے، محسن وہ ہے۔ یعنی محسن تو وہ ہے نا جو نیکی میں حسن پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی طاقت استطاعت سے زیادہ ایفرٹ کرنے والا محسن ہوتا ہے۔ تو گویا کی بات سمجھ میں آئی کہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے بھروسے ختم کرنا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، تو یہ انسان کو احسان کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو احسان کرنے والا پھر یہ نہیں کہتا کہ میں بھی تو انسان ہوں نا، مجھے بھی تو آ سکتا ہے غصہ، مجھے بھی تو مسائل پیش آتے، میں پریشان ہو سکتا ہوں، مجھے بھی شکوہ، میں بھی انسان ہوں، انسان ہے نا، انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں پہنچیں گی، لیکن محسن ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے جس طرح اللہ کو پسند آئے گا۔ اللہ کی پسندیدہ کاموں میں سے کچھ ایسے کام ہیں جو جائز ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اگر انسان وہ کام کرے جن میں انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ نہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان کر لے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ محسنین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اگلی آزمائش پھر شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، ساتھ ہی آزمائش۔ اب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جائیں گے، ضروری نہیں کہ غربت ہی آزمائش ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ صحرا میں رہنا ہی آزمائش ہے، بعض اوقات بادشاہوں کے گھروں میں رہ کر بھی آزمائشیں آتی ہیں اور وہ آزمائشیں زیادہ سخت ہوتی ہیں، ان کے پھسلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اب ان کو اللہ نے ایک نعمت تو عطا کی، ساتھ ہی اس نعمت کے مقابلے کی ایک آزمائش ہے۔ جیسی جیسی نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی ہماری آزمائشیں بھی ویسی ہوتی جائیں گی۔ اگر ہمارے پاس نعمتیں بڑی برانڈیڈ ہیں تو ہماری آزمائشیں بھی برانڈیڈ ہی ہوں گی، انہیں چیزوں سے ہم آزمائے جائیں گے۔ اور اگر ہمارے پاس نعمتیں کم ہیں،
دنیا میں یا باقی بھی رتبے کم ہیں تو آزمائش بھی اسی پالے کی ہوگی. وراودت اور پھسلانا چاہا ہو اسے کسے یوسف کو التی اس عورت نے جو ہوا وہ تھا فی بیتہا جس کے گھر میں عن نفسی اس کے نفس سے. تو عزیز مصر کی بیوی یعنی وہ جس کے گھر میں رہتا تھا اس کی بیوی نے اس کو پھسلانا چاہا. راوادہ باب مفاعلہ سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اگر اس کو یہ یہاں پہ مبالغہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور میننگ کیا ہے نرمی اور ملائمت سے بار بار مطالبہ کرنا بار بار پھسلانا فریب سے غلط کام کرنے پر آمادہ کرنا. ٹھیک ہے باب مفاعلہ ویسے مشارکت کے لیے یہاں لیکن یہاں مشارکت کے لیے نہیں مبالغہ کے لیے استعمال ہوا ہے. بار بار ہر طریقے سے پھسلانا کیونکہ ایک گھر میں رہ کر خدمت کرنے والے غلام کو ہر انداز سے اور بار بار اپنے شوق کا اظہار کیا جا سکتا ہے. مثلا جب غلام کھانا دینے آئے تو اس کو کہنا کہ تم دور کیوں بیٹھے ہو ذرا ادھر آؤ پاس آ کے بیٹھو میرے. طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کو اپنا ارادہ اس پر ظاہر کرنا. تو یہ ایک رواد کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی پھسلانے کی بڑی ایفرٹ کی تھی. فی بیتہا وہ جس کے گھر میں تھا. بیتن بیتن گھر کو کہتے ہیں لیکن اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. بیت رات گزارنا یہی اس کا مطلب ہوتا ہے. تو گھر بھی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم رات گزارتے ہیں اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے گھر کہا جاتا ہے. اور آج بھی اینٹ پتھر کے مکانات اور اون اور ریشم اور کپڑے وغیرہ کے جو خیمے ہوتے ہیں نا ان کو بیت کہتے ہیں. اور جو صحن سمیت پورا گھر ہوتا ہے نا عموماً اس کو دارن کہا جاتا ہے. بیتن کہتے ہیں سمجھے کہ جو پہلے زمانے کے اینٹ اور پتھر کے گھر ہوتے تھے نا جو وقت گزارنے کے لیے بنائے جاتے تھے ان کو کہا جاتا ہے. تو جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس کی عورت نے اسے پھسلانے کی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی برائی کی طرف پکارا. تو اس نے کیا کیا اب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جب بچے تھے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی نظر میں شفقت اور پیار اور محبت. تو جب جوانی آئی تو نگاہ ان سے نہ ہٹ سکی. وہ خوبصورت ہی بہت زیادہ تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل بیٹے اور منہ بولے بیٹے میں یہی فرق ہوتا ہے. اصل بیٹا جب خوبصورت لگے تو ماں پھر بھی شفیقانہ لہجے کے ساتھ اسے پکارتی ہے اسے برائی کرنے کا ارادہ نہیں کرتی. تو منہ بولے بیٹے کے ساتھ چونکہ نکاح جائز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ایک ماں کا رشتہ نہیں ہو سکتا. تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ یہ بات کی تھی کہ جو شریعت نے رشتے بنائے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنے زبان سے کسی بھی رشتے کو بھائی بہن یا بیٹا کہہ دیتے ہیں تو اس کی وہ پھر بھی ہمارے لیے حرام ہوتے یعنی محرم رشتے نہیں ہوتے حرام نہیں ہوتے ہم پر بلکہ وہ غیر محرم ہوتے ہیں اور ان سے نکاح جائز ہو جاتا ہے ہوتا ہے یعنی اگر ہم نکاح کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. اس لیے جیسے دوسرے غیر محرم رشتوں کے ساتھ ہم ٹریٹ کرتے ہیں ان سے دور رہنے کی تو ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن ہونا چاہیے. اب اس نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے بہت زیادہ خوبصورتی سے نوازا تھا کہ واقعہ معراج میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ انہیں حسن کا شطر عطا کیا گیا تھا. اور شطر کا مطلب ہوتا ہے نصف اور ایک حصہ بھی کہتے ہیں شطر کو. یعنی یوسف علیہ السلام کو نصف خوبصورتی عطا کی گئی تھی اس پوری دنیا کی یا پھر ایک بڑا حصہ ان کے پاس خوبصورتی کا تھا. حسن کا خاصا بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا. تو
عزیزہ مصر کی بیوی کے غلط راستے پہ چلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان کی خوبصورتی ان کے لیے آزمائش بن گئی. تو بعض اوقات جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کی آزمائش ہوتی، ان کی بھی اور دوسروں کی بھی. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے کم حسن عطا کیا ہو نا، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری خوبصورتی، اگر میں خوبصورت ہوتی میں اس پہ تکبر غرور آ سکتا تھا، اور میں معاشرے کی طرف سے جب بار بار اپریشیٹ مجھے کیا جاتا یا میری خوبصورتی کے چرچے ہوتے تو شاید غلط راہوں پہ نکل پڑتی. اس لیے اللہ نے مجھے جو عطا کیے وہ بہتر عطا کیے. اور جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے حسن عطا کیا ہوتا ہے، کیا وہ کیا کریں؟ وہ یوسف علیہ السلام جیسا رویہ اپنائیں، اپنی خوبصورتی کی حفاظت کریں. بہت سے لوگ خوبصورتی کی وجہ سے آزمائش پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے نہ ہونا بھی ٹھیک ہے، اور ہونے میں ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اللہ کی ایمانت ہوتی ہے یہ. اب یہ ہے کہ پھر ایک اور چیز ہمیں اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایک اور نافرمانی کی تھی، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ کوئی بھی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ اکیلی ہو تو اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور پھر وہ دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہ میں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اب وہ تنہائی کال پہ ہو، وہ تنہائی ان باکس کے اندر ہو، وہ تنہائی ایک روم کے اندر ہو، کیونکہ آج کے دور میں روم میں تنہا ہونا یا ویسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تنہا ہونا سیم ہے. تو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ تو ویسے ہی فزیکلی طور پر کسی کے ساتھ تنہائی نہ ہو. انہیں ضروری نہیں غلط ارادے سے ہو، ویسے بھی دو جو لوگ ہوتے ہیں تنہا اگر ہوں تو شیطان آ کر ان کو ورگلاتا رہتا ہے. تو اس سے خاص طور پہ ہمیں بچنے کی تلقین اسلام کے اندر بھی کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے. تو چاہے وہ آپ کے کزن ہے، یا پھر آپ کا دیور ہے، یا پھر کوئی بھی آپ کا بہنوئی ہے، کوئی بھی آپ کا قریبی سے قریبی رشتہ ہے، وہ غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تنہا ہونا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. تیسرا اندر شیطان ہوتا ہے، اس سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کبھی ایسے معاملات ہو جائیں، اب یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایڈمیشنز وغیرہ کروانے ہوتے ہیں، اس صورت میں ہمیں اکیلے بھی جانا پڑتا ہے، تو آپ کا سب سے پہلے تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اکیلے نہ جائیں. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے جا کے ایڈمیشن وغیرہ کروانا ہے، کوشش ہو، یہ سب سے بہترین چیز ہے. لیکن اور بعض اوقات آفس ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ باہر سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر تنہائی نہیں ہوتی. یعنی ڈور اوپن ہوتا ہے یا پھر گلاس کا ہوتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا کسی حد تک تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی پہلی اور فرسٹ ریئن چیز یہی ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر کسی کلرک کے پاس جا رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے، اس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں، تو بہترین، کیونکہ اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ کسی کو ساتھ لے کے جائیں. تو مجبوری ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر انسان جائے. لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ بالکل بھی نہ ہو، کتنا ہی محترم رشتہ کیوں نہ ہو، پھر بھی پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ ضرور. کیونکہ یہ شیطان کا کوئی نہیں پتا، بعض اوقات سب میں پورے مجمع میں بیٹھ کے وہ چیز ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتی، لیکن تنہائی کے اندر وہی چیز ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے، یا کسی کو ہماری کوئی چیز اٹریکٹ کر لیتی ہے. تو یہ پھر برائی کی طرف، اور پھر ریلیشنز شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں آپ اس بخوبی جانتے ہیں. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے اچھی طرح دروازے بند کر لیے. اب اس نے کیا کیا کہ پورا
پلان کیا پلاننگ کے ساتھ. وہ ایک گھر میں رہتے تھے تو گھر میں غلام سے پردہ تو نہیں تھا تو لیکن اٹریکشن ہوتی رہتی تھی. تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا، پہلے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے پلاننگ شروع کر دی. اور قرآن میں اس کا نام نہیں لیا گیا، قرآن نے اس عورت کا نام نہیں بتایا. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس عورت کا نام نہ لیں، اور ویسے بھی جو نام ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ برحق بھی ہیں کہ نہیں. تو اللہ نے عزیز مصر کی بیوی کہہ کے اس کو پکارا. تو اسے قرآن کے خوبصورت انداز پتہ چلتا ہے کہ کسی کی برائی کا بھی تذکرہ کرنا ہو نا تو نام نہیں لینا چاہیے. مطلب اگر کسی کو سمجھانے کے لیے کسی کی برائی کا تذکرہ کرنا ہو، عبرت بنانے کے لیے، تو قرآن ہمیں سٹائل کیا بتاتا ہے، بغیر نام کو بھی تو بتایا جا سکتا ہے نا. وہ فلاں میری ایک دوست تھی، یا وہ فلاں میرا کوئی عزیز تھا تو اس کا یہ واقعہ ہے. اس طرح بھی انسان کہہ سکتا ہے. تو کوشش یہی ہماری ہونی چاہیے. کیا کیا اس نے، دروازے اچھی طرح بند کر لیا. غلقہ باب تو فعیل سے ہے، اچھی طرح دروازے بند کر لیے. اور پھر وقالت کہنے لگی، ہائی تلا کا، آ جاؤ تم، آؤ جلدی کرو. ہائی تلا کا نا جلدی کسی کام میں جلدی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جیسے کوئی کہتا ہے شکر اللہ کا، تیرا شکر ہے. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہر چیز موجود تھی. ہر چیز، مثلا کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام رک جاتے. جیسے یوسف علیہ السلام کی صحت، جوانی تھی، قوت تھی ان کے پاس، خلوت بھی تھی، اور پھر فریق ثانی کا حسن بھی تھا، پیشکش. ویسے تو لڑکوں کی طرف سے موسٹلی پیشکش ہوتی ہے، لیکن ان کو عورت خود اپنا پیش کر رہی تھی، پھر اس پہ اصرار بھی کر رہی تھی. تو غرض ہر بہکا دینے والی چیز اس وقت وہاں موجود تھی. انسان کو روکنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں اس برائی سے؟ یا تو انسان کی جسمانی یا جنسی کمزوری ہو سکتی ہے، یا پھر جو دوسرا ہمارے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے جس کے ساتھ ارادہ کیا جا سکتا ہے برائی کا، اس کے حسن میں کمی ہو سکتی ہے، یا اس کی طرف سے انکار ہو سکتا ہے، یا پھر یہ امکان ہوتا ہے کہ راز نہ فاش ہو جائے، یا پھر خاندان، قوم اور لوگوں میں رسوائی کا ڈر ہوتا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی چیز وہاں موجود نہیں تھی. جوانی بھی تھی ان کے پاس، اور حسن بے مثال تھا، دروازے بھی بند تھے، پیشکش کرنے والا ان کے سامنے انسان خود موجود تھا، بلکہ اس کی درخواست تھی، اس کا اصرار تھا. اپنے وطن سے دور تھے، قبیلے میں رسوا ہونے کا ڈر بھی نہیں تھا. جیسے عموماً لوگ باہر جاتے ہیں نا تو باہر جا کے بھول جاتے ہیں کہ ان کو خوف نہیں رہتا کوئی کہ ان کے خاندان یا کوئی علاقہ ہے، اور پھر وہ بہک جاتے ہیں اور دروازے خوب بند ہو جاتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ برے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، فاش ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو اسی طرح یوسف علیہ السلام پر بھی یہ وقت آیا کہ راز فاش ہونے کی تو کوئی صورت ہی نہیں تھی نا، دروازے بالکل بند تھے اور مالکہ خود کہہ رہی تھی، تو پھر سزا کا خوف بھی نہیں تھا. سوچیں اتنی زیادہ اپرچونٹیز اور اتنی سب چیزیں موجود ہوں تو کیا انسان رک پاتا ہے؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن، بے شک وہ میرا رب ہے. یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی اور اللہ کی پناہ میں آ کر کہنے لگے وہی میرا رب ہے جس نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. کیا اس نے مجھے اتنی پیاری خوبصورت جگہ عطا کی، مجھے سکون عطا کیا، عزت عطا کی، تو کیا میں اس کو ناراض کروں؟ اور ویسے بھی جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے نا
تو جب پھر اس کو کوئی کچھ اس کا بگاڑ نہیں سکتا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کی ذات سے پناہ طلب کی، اور اس کی اللہ کی پناہ جس کو مل جاتی ہے پھر لوگ برائی سے بھی بچ جاتے ہیں، حسد سے بھی بچ جاتے ہیں، جادو سے بھی بچ جاتے ہیں، نظر بد سے بھی بچ جاتے ہیں. تو اللہ کی پناہ صرف نظر بد سے بچنے کے لیے ضروری نہیں، ہمیں اپنی برائیوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آنا پڑتا ہے. اللہ کو اپنا نگران اور ہر وقت کا ساتھی اور دوست بنانا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے کر اس برائی سے بچا لے. اب یہاں پہ انہو ربی احسنا، یہاں پہ اس کی دو طرح سے تفاسیر کی گئی ہیں. ایک کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا اور مجھے جگہ دی، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں اور برائیوں سے رکوں. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ میں اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور تم عزیز مصر کی بیوی ہو جو میرا مالک ہے. انہو ربی، جو میرا رب ہے، مالک ہے. رب جو ہے پرورش پالنے والے کو کہتے ہیں نا، تو عزیز مصر نے بھی یوسف علیہ السلام کی پرورش کی تھی. تو ویسے بھی اس پوری صورت کے اندر یوسف علیہ السلام بار بار اپنے مالک کے لیے رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ میرا مالک ہے جو، تو میں اس کا غلام ہوں. اس نے میرے رہنے کا اچھا انتظام کیا، اس نے اچھا بنایا ٹھکانہ میرا. تو کیا میں اپنے مالک کی خیانت کروں؟ میں اپنے مالک کی خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو سراسر ظلم ہے. تو پہلے میننگز میں عزیز مصر کو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے احساس دلایا جا رہا ہے، اور یہ میننگ بھی اچھا ہے. اور دوسرے میں کہ اسے اپنے خاوند کی خیانت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا خاوند ہے اور تم اس کے ہوتے ہوئے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہو. تو اس لیے اس کام سے بچو. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے جو ظالم ہے. اور ظالم یہاں پہ کون ہے؟ کس کو؟ یعنی زنا. زنا کیا ہے؟ ظلم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. زنا اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، اس عورت پر بھی ظلم ہے، اس کے خاوند پر بھی ظلم ہے، اپنے خاندان اور اس کے خاندان یعنی جو دوسرے پارٹنر کا خاندان ہوتا ہے، دونوں کے خاندانوں پر ظلم ہے. کیوں؟ کہ کسی خاندان کا بچہ دوسرے خاندان کا بچہ جب شمار ہوگا تو نسب برباد ہو جائے گا. زنا پوری انسانیت پر ظلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. بنی اسرائیل آیت 32 کہ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے. تو زنا بے حیا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بری راہ ہے جو انسان کی عزتوں کو خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اور ایک کی نہیں کرتا. اگر ایک بندہ کسی کے گھر میں جا کے یہ کام کرتا ہے تو اس کے گھر میں وہ سائیکل گھوم کے آتا ہے اور اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک ہوتا ہے. عزتیں خراب ہوتی ہیں، بے حیائی پھیلتی ہے. تو مسلمانوں کے اندر کسی دور میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، لیکن جو غیر مسلم تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حسد کرنا شروع کیا کہ وہ اتنی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ٹریپ کرنے لگے، ان کے لیے ایسے پروپیگینڈے اور ایسی چیزیں لگی لپٹی اور اٹریکشن والی آئیں کہ مسلمان بھی ان چیزوں میں انوالو ہو گئے. تو اس برائی کے دور میں اور برائی کے معاشرے میں، بے حیائی کے معاشرے میں، اور خاص طور پہ جو لوگ ایسی چیزوں میں رہتے ہیں، یعنی اس معاشرے سے یونیورسٹیز کے اندر یا ویسے بھی تو گھر کے اندر بھی بالکل بھی اس چیز کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی اس طرح سے اٹریکشن نہیں ہوتی. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی سٹوری، ان کا قصہ ایک روشن چراغ ہے، اس کو پڑھیں. کس طرح ہر چیز جو ہے
یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف لے کے جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اس برائی کے دائرے سے اور برائی سے اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ تو آج کی آیات میں بیسیکلی ہمیں پاکیزگی سکھائی جا رہی ہے ہر طرح سے، کہ کس طرح یہ جڑیں پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح پھر آگے تک معاملات جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے حرام کاموں میں پڑنے کے لحاظ سے جو حرام ریلیشنز بنتے ہیں، خاص طور پہ ظاہری بات ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ زنا تک انسان کیسے پہنچتا ہے، ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ جاتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے نا ایک یہ چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ اگر اس جڑ سے، اس خیال سے دور رہنا ہے تو اپنی تنہائی پاک رکھنی ہے۔ اگر تنہائی پاکیزہ ہوگی، خیال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ پاک ہوگا، ہاں وہ تنہائی میں آ رہا ہے یا بڑے محفل میں آ رہا ہے، تو پھر انسان کے اندر سے اس طرح کی جو اٹریکشنز ہیں وہ آئیں گی، لیکن انسان کنٹرول کر لے گا، انسان کا ضبط جو ہے اس پہ کنٹرول کر لے گا۔ لیکن جب ہم تنہائی میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر ہمارے پاس مواقع آتے ہیں، پھر ہم اسے کیچ کر لیتے ہیں، پھر کیچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا بھی ارادہ ظاہر کرتے ہیں، سامنے والے کا بھی ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ جب دو ارادے مل جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ایک حرام رشتہ جنم لیتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ظلم کی وجہ بنتا ہے۔ تو سیکھنے کو کیا ملا؟ حرام جو غیر محرم ہے اس سے تنہائی کسی صورت میں، اس سے خلوت کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایون کہ خامد کا جو بائی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ موت ہے، تو خامد کے بائی سے بھی تنہائی جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنا دفاع خود کرنا ہے، اپنی حفاظت خود کرنی ہے، عورت نے بھی اور مرد نے بھی۔ عورت نے مرد سے بچنا ہے اور مرد نے عورت سے بچنا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر زندگی میں ایسے حالات آ جائیں کہ ہم اس پر راضی نہ ہوں، لیکن کوئی ہمیں پھسلانا چاہے، کوئی ہمیں ان راہوں پہ ڈالنا چاہے، کوئی ہمیں دعوت پیش کرے، تو اس کو ریجیکٹ کیسے کرنا ہے جب ریجیکشن کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہے۔ ابھی بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ میسیجز کرتے ہیں اور رانگ نمبر ہے اور لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ کے موبائل میں بڑا ایک اچھا آپشن ہوتا ہے بلاک کا۔ مجھے لگتا ہے آج کے دور میں تو اگر اس کو استعمال کیا جائے، یا فیس بک پہ آپ جا رہے ہیں، چیزیں غلط نہیں ہیں، نیتیں بس ٹھیک بنانی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آنا، فیس بک یوز کرنا، انسٹاگرام یوز کرنا، واٹس ایپ پہ آنا، ٹویٹر پہ آنا، کوئی بھی آپ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا۔ غلط کیا ہے؟ انسان کی نیت۔ کوئی آپ کو کیسا بھی میسج کیوں نہ کرے، جب آپ اپنے ارادے مضبوط کیے ہوئے ہیں، آپ کبھی بھی صراط مستقیم سے نیچے نہیں اتر سکتے۔ اس لیے اپنے ارادے مضبوط کرنے ہیں، اپنے اندر کی جو ایک پاکیزگی ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے بار بار اپنے لیے دعائیں کرنی ہے، ارادہ بنانا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور پھر بھی ایک دفعہ کسی نے کوشچن پوچھا تھا کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور اس میں ہمارے جو کزنز ہیں ان کی نظریں کچھ بہتر نہیں ہوتی، ہمیں بہت زیادہ اس سے انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ تنہائی اگر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ حال میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی چل رہا ہے، اس وقت کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، یعنی میسیجز تو ہم بچ گئے، ان کو رسپانس نہیں کیا، وہ ہمارا اختیار تھا، لیکن گھریلو معاملات کے اندر جب وہ ایسے کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا کیا
کردار ہونا چاہیے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس کی بچنے کی یہ صورت ہے اگنور کرنا اور پھر اللہ کی پناہ طلب کرنا. وہی نا جب آپ بے بس ہو جائیں، یوسف علیہ السلام کے سین کو سامنے لائیں، سارے دروازے بند ہیں، کمرے میں اکیلی عورت ہے، اکیلا مرد ہے. اب یوسف علیہ السلام کے پاس ہر چیز ہے، ڈر بھی نہیں ہے. عموماً ہم ڈر کی وجہ سے اس طرف نہیں آتے، کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ دروازے لاک ہے. تو ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا. تو پھر اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ میں آپ سے ڈرتی ہوں نا، میں بچ نہیں پا رہی، آپ مجھے بچا لیں. معاذ اللہ، اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور پھر اللہ بہت رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ایک دفعہ ہم بندہ کوشش تو کرے، اللہ ضرور بچاتے ہیں. اپنی دعاؤں کے اندر آج سے یہ دعا شامل کریں کہ اللہ مجھے حرام کاموں سے بچانا، مجھے حرام رشتوں سے بچانا، مجھے حرام سوچوں سے بچانا، حرام خیالات سے بچانا. اللہ میرے اندر پاکیزگی پیدا کر، مجھے توفیق ہی نہ دے، یعنی میرے پاس اختیار ہی نہ ہو کہ میں حرام کاموں میں پڑوں. اگر کبھی آ جائے تو اللہ مجھے جتنا بھی کنٹرول کرنا پڑے اپنے نفس پر، مجھے طاقت عطا کر دے تاکہ میں اس برے کام سے بچ سکوں. کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا عمل انسان کے اندر سے تقوی کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے اندر سے ایمان کو ختم کر دیتا ہے. اگر ہم بڑے کام تک نہیں بھی پہنچتے، یعنی جو آخری حد ہے وہاں تک نہیں بھی پہنچتے، لیکن جو ریلیشن رہتا ہے، جو تنہائی ہوتی ہے دو لوگوں کے درمیان، میل اور فیمیل کے درمیان، وہی انسان کے ایمان کو خراب کرنے کی وجہ بن جاتی ہے. اور موسٹلی رات کو جو خاص طور پہ اس طرح سے گپ شپ چلتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں. انسان کے اندر کے جو اللہ کے بارے میں اچھے اچھے خیالات، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں، اللہ کے بارے میں اچھی فیلنگ، سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تباہ برباد ہو جاتے ہیں. انسان اللہ کے ساتھ محبت کر ہی نہیں پاتا. یہ جو دل ہے نا، اس میں صرف یا انسان کی محبت آتی ہے یا پھر اللہ کی، یا انسان کی یاد، یا انسان دنیا کی لذت آتی ہے، یا اللہ کی یاد کی لذت آتی ہے. اس لیے اللہ سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے ہی بنے سنورے کہ جس سے ہماری اٹریکشن، یعنی ہم اٹریکٹ نہ کر سکے لوگوں کو. ہماری جو خوبصورتی ہے وہ ایک پردہ داری کے اندر ہو، ہمارا جو بننا سنورنا ہے وہ بھی ایک پردہ داری کے اندر ہو، تاکہ دوسرے کو بھی برائی کرنے کا موقع نہ ملے اور ہم بھی بچ سکے، دوسرے بھی بچ سکے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہمیں تقوی والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، ہمیں بے حیائی سے بچائے. اللہ ہمیں بے حیائی کے رستوں سے کوسوں دور کر دے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. جس طرح مشرق اور مغرب دو دور دور ہیں، اللہ ہمیں ایسے برے کاموں سے دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.